میں اکثر کاؤنسلنگ سیشن میں جو فیمیلز ہیں میں ان سے بات یہی کرتی ہوں کہ تمہارا پرابلم یہاں پہ آ کے شروع ہوتا ہے کہ تم سب سے پہلے تو اپنے آپ کو انتہائی کمزور سی عورت تصور کر لیتی ہو، کیونکہ جب تم اپنے آپ کو کمزور سمجھ لیتی ہو تو تمہارے لیے آگے بڑھ کے اپنی طاقت کو محسوس کرنا اور اس کو محسوس کرتے ہوئے اپنے لیے فیصلے لینا، اپنے آپ کو بہتر بنانا، اپنے آپ کو گرومڈ کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی برائیاں ہر جگہ گنواتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، ہم جہاں رہتے ہیں اس کی برائیاں ہم جگہ جگہ گنتے بھی ہیں اور گنواتے بھی ہیں۔ ہم اسی کا حصہ ہیں۔ یہ معاشرہ ہم سے ہے جہاں مردوں کو اختیار کل دے دیا جاتا ہے۔ میں مردوں کے حاکم بننے کے خائف نہیں ہوں، مگر ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ مرد اس وقت حاکمیت کرتا اچھا لگتا ہے جب وہ اپنے فرائض کو بخوبی پورا کرتا ہو اور اپنی عورت کو عزت دینا اور عزت سے رکھنا جانتا ہو۔ اور عورت کے لیے ضروری ہے، اب یہاں صرف مردوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، عورت کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ اپنی اسٹرینتھ سے واقف ہو۔ ہمارا دین عورت کے گھر کے اندر مرکزی رول کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عورت اپنے گھر کا مرکزی سورج ہے، جیسے کائنات کا سورج ہے، اس کے ارد گرد سارے ستارے، سیارے، چاند سب گردش کر رہے ہیں، اسی طرح آپ اپنے گھر کا مرکزی سورج ہیں جس کے ارد گرد آپ کے گھر والے گردش کر رہے ہیں۔ مگر افسوس وہ یہ بات سمجھتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں سمجھتی؟ اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے یہ بات؟ ہماری لڑکیاں خود پر فریجائل سٹیکر لگا کر پھرتی ہیں اور خود کو کمزور محسوس کرتی ہیں، تصور کرتی ہیں، کیونکہ اللہ نے تو ان کو بڑا مضبوط بنایا تھا۔ اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے خواتین کے کارناموں سے، امت کی ماؤں کو دیکھ لیجئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، مضبوطی کی اعلیٰ مثال۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، قربانی کی اعلیٰ مثال۔ اور ایک لمبی فہرست نکالی جا سکتی ہے، لیکن سوال میرا آج کی عورت سے ہے، کہاں چلی گئی ہے آپ کی اسٹرینتھ؟ صرف فیشن میں، فون میں، گوسپ میں، یا پھر مغرب کی تقلید میں؟ سب سے پہلی بات کہ میں اور آپ اپنے آپ کو کمزور اور بے بس کیوں تصور کرتے ہیں؟ یہ آپ لوگ اپنے لیے سوال لکھیں۔ میں اکثر کاؤنسلنگ سیشن میں جو فیمیلز ہیں میں ان سے بات یہی کرتی ہوں کہ تمہارا پرابلم یہاں پہ آ کے شروع ہوتا ہے کہ تم سب سے پہلے تو اپنے آپ کو انتہائی کمزور سی عورت تصور کر لیتی ہو، کیونکہ جب تم اپنے آپ کو کمزور سمجھ لیتی ہو تو تمہارے لیے آگے بڑھ کے اپنی طاقت کو محسوس کرنا اور اس کو محسوس کرتے ہوئے اپنے لیے فیصلے لینا، اپنے آپ کو بہتر بنانا، اپنے آپ کو گرومڈ کرنا تمہارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اس معاشرے کی ایک بے بس سی کمزور سی مخلوق ہو جو صرف دبنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، جو صرف دینے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ نہیں، آپ اپنا حق مانگ سکتی ہیں، دین آپ کو اس کا حکم دیتا ہے اور دین آپ کو اس کا پورا رائٹ دیتا ہے کہ آپ نے حقوق کی بات کر سکتی ہیں، لیکن دین سب سے زیادہ آپ ہی کو آپ کے حقوق دیتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے گھر والوں کے اپنے ذمے جو گھر والوں کے فرائض ہیں، شوہر کے فرائض ہیں، بچوں کے فرائض ہیں، جب آپ وہ پورا کرتی ہیں تو آپ کو اپنے حقوق خود بخود ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مل رہا ہے تو اس کے لیے آپ بات کر سکتی ہیں، لیکن بات کرنے کے لیے طریقہ درست ہونا چاہیے، بات کرنے کے لیے لہجہ درست ہونا چاہیے، الفاظ درست ہونے چاہیے، وقت درست ہونا چاہیے۔ ہماری خواتین کو، ہماری لڑکیوں کو بات کرنی نہیں آتی ہے، طریقہ درست نہیں آتا، وہ بے وقت غلط بات کرتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی بات کھڑی ہوتی ہے وہ کھڑی ہو جاتی ہیں اپنے حقوق کو مانگنے کے لیے کہ میرا بھی تو یہ رائٹ ہے، مجھے بھی میرا حق چاہیے، آپ میری بات نہیں سمجھتے۔
ہم سب جب ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں نا کہ تم میری بات نہیں سمجھتے، تو یقین جانے ہم میں سے کوئی کسی کی بات نہیں سمجھتا. ہم میں سے کوئی اس لائق نہیں کہ کوئی کسی کی بات سمجھ رہا. اسی لیے تو جھگڑا کھڑا ہو رہا ہے. اگر دو لوگ جھگڑے کے وقت یہ سوچ لیں کہ میں نے سامنے والے کی بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جھگڑا ختم نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ کانفلکٹ ریزالو نہ ہو. ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے، ہم بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، تو پھر کیسے کانفلکٹ ریزالو ہوگا؟ اب بات کیجئے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے. پرابلم کیا ہے سمجھے نا اس کو، بات کریں. ہم بات کرتے ہیں بے وقت بے موقع، جب سامنے والے کا موڈ آف ہوتا ہے تب ہم بات کرتے ہیں، تو پھر جھگڑا تو ہوگا، لازمی بات ہے ہوگا.